بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد نئے چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے چارج سنبھالا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کا اور قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کورٹ روم نمبر 1 میں پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلق آئینی قانونی میدان میں موجود پیچیدگیوں سے متعلق جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، اور خاص طور پر عمران خان کے لیے، جو کہ جیل کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور جیل میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان پر امید ہیں، اور عمران خان کی جانب سے موجودہ چیف جسٹس یعنی کہ قائم مقام چیف جسٹس کو، جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد بنے ہیں، ان کو اپروچ کرنے کا، ان کے سامنے پٹیشن دائر کرنے کا، ان کے سامنے استدعا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اپنی وکلا ٹیم کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، موجودہ چیف جسٹس کے سامنے 2-3 بڑے کیسز لگے ہیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ ان کے سامنے 2-3 بڑے کیسز لگے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اس میں عمران خان کی جو رہائی کا پہلو ہے، وہ کس طرح سے نکلنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ 2-3 بڑے کیسز پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی جو آئینی اور قانونی صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ فیصلہ کیا جائے یا بات کی جائے یا معاملہ کیا جائے، تو اس میں تمام کی تمام چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یا تو یہ معاملہ دو اہم ترین پلس عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، وہیں سے اس کا حل نکل سکتا ہے۔ ادروائز پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کسی جیسے پی ڈی ایم حکومت نے تباہی اور بربادی پھیری ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جو نگران حکومت ہے، وہ بھی تباہی اور بربادی پھیرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ان سے تو کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ جو ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ فوراً اس امید کے تحت سپریم کورٹ پاکستان میں رجوع کرنا چاہیے، اور وہاں پر یہ جو اہم ترین کیس ہے، استدعا ہے اور پٹیشن ہے، اس کو دائر کرنا چاہیے، اور اس پر دیکھنا چاہیے کہ موجودہ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ 2-3 بڑے کیسز لگے، ایک تو الیکشن کمیشن اور الیکشن کی سماعت سے متعلق۔ اب الیکشن کی ڈیلے سے متعلق، الیکشن کے التوا سے متعلق جو عمران خان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس کو التوا کا ایک بہانہ قرار دے کر عمران خان کے اوپر الزام لگا دیا گیا۔ عمران خان کے اوپر یہ بات کی گئی کہ عمران خان ڈیلے چاہتا ہے، جبکہ عمران خان تو الیکشن کے اندر ڈیلے چاہتا ہی نہیں۔ اسی قسم کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی جاتی ہے حلقہ بندیوں سے متعلق۔ حلقہ بندیوں سے متعلق جو پٹیشن آئی ہے، اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، یا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اور اس کے اوپر کسی ایک پارٹی کو نہیں بلکہ بہت ساری پارٹیوں نے، بہت ساری جماعتوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان اعتراضات کی روشنی میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کروانے ہیں تو کم از کم پہلے ان اعتراضات کو دور کر دیا جائے۔ یہ دو ٹوک انداز میں جب یہ پٹیشن سامنے آئی ہے، اس حوالے سے استدعا سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر جو موجودہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اب یہ جو ڈیلے کرنے کی باتیں ہیں، اس حوالے سے جو اس میں رخنہ ڈالنے کی باتیں ہیں، جو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی باتیں ہیں، اب ان کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پر، اس سٹیج پر اس کو روکا جاتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یا رخنہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن پروسیس میں اگر رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور الیکشن کے ڈیلے میں چانسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ عمران خان تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہے، عمران خان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ رہی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن ایک تو بر وقت ہونے چاہیے، دیر آئے درست آئے چلے۔ اب یہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، اور الیکشن کی صورت میں جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، اس کو مکمل اختیارات اور پاور ہونی چاہیے ان کے پاس، تاکہ وہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، وہ پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو مسائل ہیں ملک کے، بحران ہیں، کرائسس ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے۔
اور جتنا بہتر ہو معاملات کو بہتر کر کے، جتنا جلدی ہو معاملات کو بہتر کر کے ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے۔ اس کے اوپر تو عمران خان بہت عرصہ پہلے یہ بات کر چکا ہے کہ الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے، اور الیکشن کسی صورت بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن کے ڈیلے ہونے کی صورت میں پاکستان کے اندر جو بحران ہے وہ ڈبل ہو سکتے ہیں اور وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو اب جو الیکشن کے ڈیلے کی باتیں یا التباہ کی خبریں یا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر دباؤ کی خبریں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اب اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اب ہمیں ان کو سیٹوں کے چانسز خطرات نظر آ رہے ہیں کہ وہ مطلوبہ نمبر یا تعداد نہیں مل سکتی، مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اگر نہیں ملتی تو ان کی جو حکومت ہے، حکومت سازی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور حکومت نہ ملنے کی صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سارا کا سارا تو فارغ ہو جانا ہے، ہمیں الیکشن لڑنے کا، اس کے اوپر پیسہ لگانے کا، اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرنے کا کیا فائدہ جب ہم نے حکومت ہی حاصل نہیں کرنی اور وہاں سے اپنا پیسہ پوسا اکٹھا نہیں کرنا۔ اس وجہ سے نون لیگ اس کے اوپر اعتراضات کر رہی ہے کہ ہمیں کم از کم سمپل میجورٹی دی جائے۔ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں سمپل میجورٹی دی جائے، لیکن سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس سے پہلے بتا چکے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے، اور موجودہ چیف جسٹس قائم مقام انہوں نے تو کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ پاکستان کے اندر جو صاف اور شفاف الیکشن ہے ان کو ہر صورت میں یقینی بنانا ہے، اور ان کو یقینی بنانے کے لیے جو عمران خان کی شرکت ہے الیکشن میں وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کی عدم شرکت کی وجہ سے جو پورا کا پورا آپ کا ریاستی ڈھانچہ ہے اور ریاستی اور حکومتی اسٹرکچر ہے وہ سوالیہ نشان اس کے اوپر پیدا ہو جائے گا، عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور عوام کا اگر اعتماد ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی ختم۔ عوام کا اعتماد بحال کرنا بڑا ضروری ہے، اس کی بحالی کی صورت میں آپ عوام کے اعتماد کی بحالی کی صورت میں الیکشن کو کریڈیبل بنا سکتے ہیں، الیکشن کی کریڈیبلٹی کو قائم کر سکتے ہیں، اور الیکشن کی کریڈیبلٹی اگر قائم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے الیکشن فارغ، آپ کے الیکشن گئے۔ تو الیکشن فری اینڈ فیئر، ان کی کریڈیبلٹی اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت، اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی برادری اور بین الاقوامی طاقتیں وہ کام کر سکتی ہیں، ٹریڈ کر سکتی ہیں، ایگریمنٹس کر سکتی ہیں اور انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں، اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام پارٹیوں کی شرکت، اس کی صورت میں ہی عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے۔